بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اپنی بے شمار مخلوقات میں خاص امتیازی شان عطا فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے کتاب اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جو شخص اللہ رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار ہو اس کے لیے جنت کی شکل میں بے شمار نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید اور مقدمہ کے ذکر کی ہیں۔ ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ کتاب کے موضوع کو سمجھنے میں مقدمے کا کیا کردار ہوتا ہے۔ کتاب سے پہلے کتاب سے متعلق اس کے مضمون اور چیپٹر کے بارے میں جو تمہیدی باتیں ہوتی ہیں، جو مقدمہ ہوتا ہے، دراصل وہ پوری کتاب کو سمجھنے میں بے پناہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اصل کتاب یعنی الاصول الثلاثہ کو سمجھنے سے پہلے مؤلف کی بیان کی ہوئی تمہیدات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان تمہیدات میں سے دو تمہیدی باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئیں۔ پہلی تمہیدی بات جس میں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ ہم سب کے لیے چار باتوں کا سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ دوسری تمہیدی بات جس میں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ہم سب کے لیے تین باتوں کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ کل 7 باتیں ہوئیں، اور آج مؤلف رحمہ اللہ ایک تیسری اور بڑی اہم بات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی
کتاب کا مقدمہ اور کتاب کی تمہید ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین۔ اعلم، آپ بخوبی جان لیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی تینوں تمہید میں اپنے قاری اور سامعین کو رحمت کی، اطاعت کی توفیق کی دعا دی ہے۔ یہ مؤلف کے خیر خواہی کی دلیل ہے، اور ہر داعی کو اسی طرح اپنے سامعین اور قارئین کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، ان کے ہدایت اور حسن توفیق کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں بڑی غفلت کی بات ہے کہ دعوت کے لیے بے شمار کوششیں تو کی جاتی ہیں، لیکن جو اصل کوشش ہے اس کے بارے میں ہم اور آپ بہت سخت غفلت میں مبتلا ہیں۔ وہ اصل کوشش ہے دعا کرنا، ہدایت کی رہنمائی کی کوششوں کے ساتھ، دعوت کی کوششوں کے ساتھ جس پر یہ کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہدایت کی توفیق مل جائے، اس کے لیے مخصوص طریقے سے دعا کی بھی تعلیم دی گئی ہے، لہذا اسے بھی اپنی دعوت کا ایک اہم حصہ اور جز سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ ہدایت نہ دینا چاہے تو انسان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا ولا مرشدا۔ جس کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرما دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس سے اللہ رب العالمین ہدایت کا جذبہ چھین لے، گمراہی میں مبتلا کر دے، اس کا کسی کو رہبر، رہنما، غمخوار نہیں پا سکتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دعوت کا کام کرتے ہوئے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ہمارے اور آپ کے لیے دعا کی ہے، اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ رب العالمین اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت کیا ہے؟ فعل الاوامر و ترک الجوازر۔ اللہ رب العالمین کے افعال کی، احکام کی پابندی کرنا، اس پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے رک جانا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، ایمانا و احتسابا، ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، وہ احتسابا، اور اللہ رب العالمین ہی سے اجر کی، ثواب کی امید کرتے ہوئے۔ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا اور اللہ کی ممنوعات کو ترک کر دینا اطاعت اور اتباع ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہ پائی جائے تو اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے، ممنوعات کو نہ چھوڑا جائے، یہ اطاعت نہیں ہے۔ ممنوعات کو چھوڑ دیا جائے، احکام کی پابندی نہ کی جائے، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، اطاعت نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ نہ کیا جائے، اطاعت نہیں ہے۔ اجر و ثواب کی امید کے بغیر یوں ہی لاپرواہی کے ساتھ کیا جائے، یہ اطاعت نہیں ہے۔ تو اطاعت کے لیے ان تمام شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ رب العالمین آپ کو اپنی اطاعت کی رہنمائی فرمائے، اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلم ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم، آپ یہ بات بخوبی جان لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، آپ کی ملت جو ملت حنیفیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو مذہب حنیفیت ہے، حنفیت نہیں، حنیفیت ہے، وہ یہ ہے ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کیجئے، تنہا اسی کے لیے۔
مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ گویا اس تمہید میں مؤلف رحمہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، ابو الانبیاء ان کا لقب ہے، کیونکہ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جو بنو اسرائیل میں انبیاء آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو چونکہ بعد میں جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ملت حنیفی، ابراہیم علیہ السلام کا ملت، آپ کی ملت سے مراد وہ دینی منہج اور طریقہ، دین کا وہ منہج، وہ میتھڈ اور طریقہ جس پر ابراہیم علیہ السلام تا حیات چلتے رہے اور جو ان کی زندگی کی ایک امتیازی نشانی بنی ہوئی تھی، وہ ملت حنیفیت ہے۔ تو ملت سے مراد دینی طریقہ، دینی منہج۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنانے کے بعد انبیاء کی پوری جماعت میں اگر کسی شخصیت کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے اور ان کے طرز اور ان کے ملت کو اختیار کرنے کی تعلیم اور ہدایت دی ہے تو وہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی امت محمدیہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کے بعد انبیاء کی پوری جماعت میں کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی نبی اور رسول کو امت محمدیہ کے لیے اگر آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے تو صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی، آپ کے اسوہ کی کیا اہمیت ہے اور امت محمدیہ کے لیے اس کی کیا شان ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا گیا اور حکم دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے جاننے کی اہمیت، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے یہ ایک اہم بات ہے، کیونکہ جب تک جانیں گے نہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ تمام انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک امتیازی شان ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو امت محمدیہ کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ نحل آیت نمبر 123 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے یہ بات بتلا دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو یہ بات بتلا دی ہے، آپ کو یہ حکم دیا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت حنیفیت کی پیروی کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت حنیفیت کی پیروی کیجیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کے امتی بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہیں۔ وما کان من المشرکین،
ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی یہ مشرکین جو شرک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیت ہے، ملت شرک نہیں ہے، وہ شرک پر نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے لے کر کے 132 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے سوائے اس شخص کے کون اعراض کر سکتا ہے جو اپنے آپ میں بے وقوفی کا شکار ہو۔ سوائے بے وقوف آدمی کے کوئی بھی آدمی ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کر سکتا ہے، منہ نہیں موڑ سکتا ہے۔ گویا جو منہ موڑے ملت ابراہیمی سے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، وہ بے وقوف ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنی خلت کے لیے، خلیلیت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ بنایا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی صالح اور متقی افراد میں سے ہوں گے۔ کس معاملے میں ملت ابراہیمی کی پیروی کی جائے اس کی ایک جھلک یہاں دکھلائی گئی۔ اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا اسلم، تم میرے تابع فرمان ہو جاؤ، اپنے وجود کو، اپنی مرضی کو اور اپنی ذات سے متعلق تمام تر اشیاء کو میرے حوالے کر دو، میرے سپورٹ کر دو۔ اسلم، مسلم بن جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے بردستہ کہا تھا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ یہ ایک زبانی جمع خرچ کی بات نہیں تھی جس طرح ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلم بار بار کہتے ہیں۔ یہ ایک عہد تھا، یہ اقرار تھا کہ تو نے مسلم بننے کا حکم دیا، اب میں عہد کرتا ہوں کہ آج سے تیرے تمام احکام کا میں پابند ہوں، اپنے وجود کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی آل اولاد کو اور تیرے تمام مطالبات کو تیری مرضی کے حوالے کرتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، کوئی ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے لیے کسی قسم کا حکم دیا ہو اور ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کرنے میں ذرا سا چوچرا والی بات کی ہو۔ آگ میں ڈالے جانے کی بات ہو، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی بات ہو، بیٹے پر چھری چلانے کی بات ہو، جس طرح کا جو حکم آیا فوراً آمنا وصدقنا، یہ اسلام ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اس بات کی تاکیدی نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے رب کا فرما بردار بن کے رہنا۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کو منتخب فرمایا ہے، تمہارے لیے دنیا کے بجائے دین کو چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم بن کر کے رہنا۔ موت کب آ جائے معلوم نہیں، یعنی ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحہ مسلم بن کر کے رہنا، اللہ رب العالمین کے تمام احکام کی پابندی کی کوشش کرتے رہنا، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی معنی میں مسلم تھے اور اسی چیز کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور آپ کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے برملا یہ بات کہی تھی کہ ہم بری ذمہ ہیں، بیزار ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں تم سے بھی اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی۔
یہ ملت ابراہیمی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے مسلم ہو جائے آدمی، فرما بردار ہو جائے، اور اللہ کے علاوہ جتنی لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان سب سے برات کا، بیزاری کا، دوری کا اظہار کیا جائے۔ ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، ہم تمہارے ساتھ کفر کر رہے ہیں، نہ تمہیں مانتے ہیں نہ تمہارے معبودان باطلہ کو مانتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے دشمنی اور نفرت واضح ہو چکی ہے۔ یہی ولا اور برا ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کے نافرمانوں سے، مشرکین سے، شرک سے، اور ان تمام لوگوں سے جن کو شرک کو شریک کیا جاتا ہے، ایک مسلمان برات کا، بیزاری کا، دشمنی کا، نفرت کا برملا اظہار کرے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارے ساتھ کفر کر رہے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے نفرت اور دشمنی واضح ہو چکی ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ تو دشمنی ختم، نفرت ختم، دوری ختم۔ ایمان نہیں لاتے تو ہمارے درمیان کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے اس کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے یہ کہا تھا، لا استغفرن لک، میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ بس یہی ایک اتنی سی نرمی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر شرک اور اہل شرک کے تعلق سے کہ انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس کے علاوہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ وما املک لک من اللہ شیئا، میں سے دعا کرتا رہوں گا اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، تیری طرف رجوع کیا ہے اور تیری طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ چند آیات تھیں جن میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں واضح فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ امت محمدیہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اسوہ، آئیڈیل، نمونہ، قابل اتباع ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی قابل اتباع ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں نمایاں طور پر دو باتیں پائی جاتی تھیں۔ ایک بات تو اسلام، ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، یعنی اپنے وجود کو، اپنی مرضیات کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینے والے تھے۔ لہذا ملت ابراہیمی کی اتباع کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا جائے۔ اور دوسری امتیازی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے ملت میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے براءت، شرک اور اہل شرک سے براءت۔ لہذا ملت ابراہیمی کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ تمام اہل توحید شرک اور اہل شرک سے براءت کا برملا اظہار کریں۔ دین کے معاملے میں صلح کلی کے بجائے، مداہنت اور نرمی کے بجائے، دینی تمام معاملات میں، عقائد کے معاملات میں برملا طریقے سے اپنے عقیدے کا اظہار کیا جائے اور شرک اور اہل شرک سے بیزاری و برات کا برملا اظہار ہونا چاہیے، جس کو ولا اور برا کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے ملت میں بہت نمایاں طور پر بیان ہوئی ہیں۔ تیسری چیز، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو ملت حنیفی کہا گیا ہے۔ اعلم ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم، آپ بخوبی جان لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ملت حنیفیت ہے۔ ملت حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانب جھکا ہوا ہونا۔ حنافہ کے معنی ہوتا ہے کسی جانب جھک جانا۔ اب جب بھی کوئی آدمی کسی جانب جھکے گا تو دوسری جانب سے دوری پیدا ہو جائے گی۔
ایک درمیانی چیز ہے. اگر آدمی سینٹر میں رہتا ہے تو دائیں اور بائیں کی دونوں چیزوں سے اس کا برابر کا تعلق رہے گا. لیکن اگر وہ سینٹر میں رہنے کے بجائے کسی طرف جھک جائے، مثال کے طور پر وہ داہنی طرف جھک جائے، تو بائیں طرف جو چیز ہوگی اس سے دوری پیدا ہو جائے گی. اور اگر بائیں طرف جھک جاتا ہے تو دائیں طرف والی چیز سے دوری پیدا ہو جائے گی. تو حنیفیت کا مطلب ہوتا ہے المیلان، جھک جانا، کسی طرف مائل ہو جانا. اور ملت ابراہیمی حنیفیت ہے کس معنی میں؟ المائلۃ الی التوحید وعن الشرک، توحید کی طرف جھک جانے والی ملت اور شرک سے دوری اختیار کرنے والی ملت، یہ ہے ملت حنیفیت. اللہ کے احکام توحید کی طرف جھک جانے والی اور اللہ کی نافرمانی سے اور شرک سے اور بدعات سے بہت دور ہٹ جانے والی ملت، یہ ملت حنیفیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ملت حنیفیت اسی معنی میں کہتے ہیں کہ اس مذہب کا، اس ملت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے احکام کی طرف مکمل طریقے سے جھک جائے، اللہ کی توحید کی طرف مکمل طریقے سے جھک جائے اور شرک کی طرف، نافرمانی کی طرف بے انتہا بیزار ہو جائے، اس سے دوری اختیار کر لے. یہ ہے ملت حنیفیت. ملت حنیفیت میں بنیادی طور پر نمایاں چیز توحید ہے. توحید کی طرف جھک جانا، شرک سے دوری اختیار کر لینا، یہ ملت حنیفیت کی بنیادی چیز ہے. اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین. ملت حنیفیت یہ ہے کہ آپ خالص اللہ رب العالمین کے لیے تنہا اسی کی عبادت کیجیے. ان تعبد اللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی عبادت کیجیے، مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے التذلل بالمحبت والاجلال بفعل الاوامر وترک الجوازی. التذلل، مکمل طریقے سے اپنے آپ کو جھکا دینا، خشوع و خضوع اختیار کرنا، بالمحبت والاجلال، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، بفعل الاوامر وترک الزواجر، احکام پر عمل کر کے منہیات کو چھوڑ کر کے. اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کی منہیات کو ترک کر دیا جائے. اللہ رب العالمین کے سامنے نہایت خشوع، خضوع اور عاجزی اور بندگی کا اظہار کیا جائے. اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، یہ ہے عبادت. پہلی چیز کیا ہے؟ التذلل والخضوع، اللہ رب العالمین کے سامنے بندگی کا، کمزوری کا، عاجزی کا اظہار کیا جائے. اس کا مخالف ہے کبر، اس کا الٹا مفہوم ہے کبر. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی برتری کا، اپنی شان کا، اپنی قوت کا، اپنی دولت کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے وجود کو پوری عاجزی، پوری بندگی کے ساتھ جھکا دیا جائے. بندگی اور عاجزی کا اظہار یہ عبادت کا پہلا بنیادی عنصر ہے. عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک عابد کے اندر اپنے معبود کے تعلق سے عاجزی اور انکساری کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ بالمحبت والاجلال، محبت اور تعظیم کے ساتھ، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ اپنے معبود کے تعلق سے محبت اور تعظیم کا جذبہ بھی پایا جاتا ہو. کیونکہ بعض دفعہ ایک آدمی اپنے آپ کو کسی شخص کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، مگر اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، اس لیے کہ وہ ظالم ہے، اس کے پاس حکمرانی ہے، اس لیے وہ محبت، اس لیے وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ پیش کرتا ہے. یہ عبادت نہیں ہے. عبادت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کیا جائے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ حاکم ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس طاقت اور پاور ہے، بلکہ محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ.
تو عبادت کا دوسرا بنیادی عنصر ہے محبت اور تعظیم۔ اگر محبت اور تعظیم کا جذبہ نہ ہو تو اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ تیسری چیز بفعل الاوامر و ترک الجوازر، اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے۔ اگر بے پناہ عاجزی پائی جائے، بے پناہ محبت و تعظیم پائی جائے، لیکن یہ محبت و تعظیم، یہ عاجزی صرف زبانی جمع خرچ کے طور پر ہو، احکام پر عمل نہ ہو، منہیات سے رکنے کے لیے آدمی تیار نہ ہو، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ ایک آدمی زبانی طور پر یہ کہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے بڑی محبت کرتے ہیں، زبانی طور پر اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، مگر جب اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی باری آئے تو اس میں سستی کا، غفلت کا، نافرمانی کا شکار ہو جائے، یہ عبادت مقبول عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے لیے ان تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور ایک چوتھی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آج کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ محبت بھی ہو، عاجزی بھی ہو، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہو، لیکن عمل کا جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ ہو تو اطاعت نہیں ہے۔ تو اطاعت اور بندگی کے لیے، عبادت کے لیے یہ چار بنیادی شرطیں ہیں، انہیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو عبادت نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، بندگی، کمزوری کا اظہار۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین سے محبت رکھنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی بڑھتری کا اظہار کرنا۔ تیسری چیز اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اور چوتھی چیز یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کے مطابق انجام دینا۔ تو ملت حنیفیت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ، اللہ رب العالمین کی آپ عبادت کیجیے ان چار شرطوں کے ساتھ۔ وحدہ، تنہا، صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیا جائے تو اب وہ عبادت نہیں ہے، اب وہ شرک ہے۔ مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی عبادت کے دوران کسی اور کو راضی کرنا، کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کو دکھانا سنانا مقصود نہ ہو۔ اخلصہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو تمام قسم کی گندگیوں سے، لوازمات سے، اس کے ساتھ لگی ہوئی چیزوں سے الگ تھلگ کر دینا۔ اسی لیے خالص سونے کا مطلب یہ ہے وہ سونا جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، تمام قسم کی ملاوٹ سے جس کو پاک کر دیا جائے، یہ اخلاص ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ، اس کی خوشنودی کے ساتھ کوئی اور جذبہ شامل حال نہ ہونے پائے، ملنے نہ پائے، یہ اخلاص ہے۔ تمام قسم کے جذبات سے اپنے آپ کو خالی کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جب کوئی کام کیا جائے تب اس کا نام اخلاص ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیت ہے جس کی اتباع کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تمام لوگوں کو حکم دیا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے پیدا فرمایا۔ تمام انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ رب العالمین نے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم انسانوں اور جناتوں سے کسی رزق کی خواہش مند نہیں ہیں، ان سے ہمیں روزی نہیں چاہیے، روزی کے لیے ہم نے نہیں پیدا کیا ہے۔ وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھانا کھلائے، میری ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میرے بندے میری بندگی کریں، میری اطاعت و فرما برداری کریں۔ اس خاص مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا کیا، یہ پیدائش کا اصل مقصد ہے۔ اگر انسان تمام تر کام کرے اور اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل تعریف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی ایسے لوگوں کو آپ پائیں گے کہ ان کے اندر خدمت خلق کا بے پناہ جذبہ ہے،
نہ صرف انسانوں کی خدمت بلکہ جانوروں کی خدمت کا جذبہ ہے، مظلوموں کی خدمت کا جذبہ ہے۔ کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے، کوئی خدمت خلق کے لیے کچھ تقسیم کر رہا ہے، کوئی جانوروں کے دانہ پانی کا انتظام کر رہا ہے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد سے غافل ہے۔ اگر انسان دنیا کے تمام خیر کے کام کرے اور اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جائے، اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل تعریف نہیں ہو سکتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں ومعنى يعبدون يوحدون، یعبدون کا معنی کیا ہے؟ یوحدون، میں نے اس لیے انسان و جنات کو پیدا کیا ہے کہ وہ میری توحید کے ساتھ میری بندگی کریں، میری توحید کا اقرار کریں۔ عبادت کا ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے۔ عبادت کا عام معنی یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال اور اقوال اور افعال کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق انجام دیا جائے، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے العبادت اسم جامع لما يحب اللہ ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، وہ تمام ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال عبادت ہیں جن کے کرنے سے یا جن کے بولنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ زندگی کا وہ تمام کام جو اللہ رب العالمین کی رضا کا کام ہے، اللہ کی پسندگی کا کام ہے، وہ سب عبادت ہے، سب عبادت ہے۔ یہ عام معنی ہے عبادت کا، اور عبادت کا خاص معنی کیا ہے؟ توحید۔ عبادت کا خاص معنی توحید ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ ہم نے توحید کے لیے انسان و جناتوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ توحید کے علاوہ عام بندگی تو پہلے بھی اللہ رب العالمین کی جا رہی تھی۔ اسے مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا معنی یعبدون یوحدون، یعبدون کا معنی ہے یوحدون، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ لوگ توحید کا اقرار کریں۔ وَعَازَمَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ، اور اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ بڑی بات جس کا حکم دیا ہے وہ توحید ہے۔ اللہ کے احکام میں سے سب سے عظیم حکم توحید ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا حکم جو دیا ہے وہ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ رب العالمین کو عبادت میں تنہا سمجھنا، یعنی تنہا اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا۔ یہ توحید کا ایک عام معنی ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک دوسرا معنی اس کا یوں کیا جاتا ہے افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما یختص بہ، جو چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں ان میں اللہ رب العالمین کو خاص ماننا، جو چیزیں خاص ہیں ان میں اللہ کی ذات کو خاص اور واحد ماننا، یہ ہے توحید۔ مثال کے طور پر ربوبیت، رب ہونا اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو رب ماننا۔ رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے بات گزری ہے کہ رب ماننے میں تین چیزیں ہیں، الخلق والملک والتدبیر۔ اس بات کا اقرار کرنا کہ سارے جہان کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایک ذرے کا خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ الملک، ساری کائنات کا مالک و مختار اللہ رب العالمین ہے، کائنات کے علاوہ کوئی بھی ایک ذرے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ التدبیر، کائنات کے پورے سسٹم کو، پورے نظام کو اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں نہ تو کسی کی نیابت ہے نہ کسی کا دخل ہے۔ جب تین چیزیں مانی جائیں گی تب اللہ رب العالمین کو رب ماننا ہوگا۔ تو رب ماننا اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اللہ رب العالمین ہی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا، یہ توحید ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اسی طرح دوسری چیز معبود ہونا اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ عبادت کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی ادنیٰ قسم بھی جائز نہیں ہے۔ تو عبادت کی تمام قسموں کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔
اسی طرح اللہ رب العالمین کے جو خاص نام ہیں اور جو خاص صفات ہیں، ان ناموں کو اور ان صفات کو اور ان کے معانی کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص رکھنا۔ جس معنی میں اللہ کا جو نام ہے اس معنی میں بندے کا وہ نام نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی کوئی صفت ہے اس طرح اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کسی کی کوئی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نام اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ نہ اللہ کے نام کی طرح کسی کا نام ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی صفت کی طرح کسی کی صفت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے اسماء و صفات کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص رکھنا یہ بھی توحید کا عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اس کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ جب ان تینوں معاملات میں اللہ کو خاص ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان تینوں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو عام نہ کیا جائے تو یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے، توحید ہے۔ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، اور اللہ رب العالمین نے وہ سب سے عظیم چیز جس کا حکم دیا ہے وہ توحید ہے، اور توحید ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت کو خاص کرنے کا نام۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ، اور سب سے بڑی بات جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے وہ شرک ہے۔ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اور شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو شامل کر لینا، کسی اور کو ساجدار بنا لینا۔ عبادت میں، ربوبیت میں، یا اسماء و صفات میں، یا ذات میں اللہ کی ذات کی طرح کسی ذات کو سمجھ لینا، اللہ کی ربوبیت کی طرح کسی اور کی ربوبیت کو سمجھ لینا، اللہ کی لیے عبادت کو خاص کرنے کے بجائے کسی اور کو شامل کر لینا، اللہ کے اسماء و صفات کو اللہ کے ساتھ خاص کرنے کے بجائے کسی اور کو شامل کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ آپ جانتے ہیں شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر۔ شرک اکبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ الوہیت میں، ربوبیت میں یا اسماء و صفات میں کسی کو شریک کر لینا، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کا مرتکب اسلام سے خارج اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے اگر شرک سے توبہ کیے بغیر وہ مر جائے۔ اور شرک اکبر، شرک اصغر کی وجہ سے آدمی دائرے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقتاً شرک نہیں ہے مگر شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ شرک اصغر شرک نہیں ہے، بندہ شرک اصغر میں اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہیں بناتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا کام ہے جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے اسلام نے اس کا نام بھی شرک رکھا ہے۔ مثال کے طور پر غیر اللہ کی قسم کھانا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ غیر اللہ کی قسم کھانے والا اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن وہ تعظیم میں اس حد تک بڑھ چکا ہے، غیر اللہ کی تعظیم میں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اگر اس نے اپنے اس معاملے پہ لگام نہ لگایا تو بہت ممکن ہے کہ وہ آگے چل کر کے شرک اکبر کا مرتکب ہو جائے۔ ریاکاری شرک ہے، دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، عبادت کا کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کرنا۔ دکھانے والا آدمی اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کے کام میں کسی اور کو دکھانے اور سنانے میں شامل کر رہا ہے۔ یہ حد سے تجاوز کرنا ہوا، اور اگر اس پر اس نے پابندی نہ لگائی، کنٹرول نہ کیا تو بہت ممکن ہے کہ اس کا یہ رویہ اس کو شرک اکبر تک پہنچا دے۔ تو شرک اصغر حقیقتاً شرک نہیں ہے، لیکن وہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس پر روک اور پابندی نہ لگائی جائے تو انسان کو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے عظیم چیز جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے وہ شرک ہے، وہ چاہے شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں
وہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر موقوف ہے، جس کے لیے وہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو شرک اکبر الکبائر ہے، شرک تمام منہیات میں، تمام ممنوعات میں سب سے بڑی اور ممنوع چیز ہے، اس لیے شرک سے بچنا اور توحید پر قائم رہنا یہی ملت حنیفیت ہے، جس کی تاکید اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر فرمائی ہے، جن میں سے چند مقامات کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوا ہے۔ یہ ایک تمہیدی بات تھی، جو آخری تمہیدی بات تھی، جسے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ اصل کتاب شروع کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ رضید آپ کے سامنے آئندہ بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔